کہتے ہیں کہ ایک پرسرار وادی تھی جہاں پہاڑ اتنے بلند تھے کہ بادل ان کے قدموں میں ٹھہر جاتے اور ہوائیں ایسے گیت گاتی جیسے صدیوں پرانی رازدار ہو۔ اس وادی میں ایک قوم آباد تھی جو امن پسند تھی، مگر ان کے دلوں میں ایک عجیب سا اعتقاد پنہا تھا کہ ہر عمل کی گونج کسی نہ کسی صورت میں پلٹ کر ضرور آتی ہے۔ اس وادی کے کنارے ایک جادوئی جھیل تھی جس کا پانی رات کے وقت چاندنی کو اپنے اندر قید کر لیتا اور دن کے وقت سورج کو چمکنے کا سبق دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھیل میں ہر منعکس تصویر انسان کے عمل کی پرچھائیاں بھی دکھاتی ہے، مگر کوئی اس کے قریب زیادہ دیر ٹھہرنے کی جرت نہیں کرتا تھا کہ وہ جھیل سچ بولنے میں بے رحم تھی۔ ایک روز وادی میں ایک اجنبی آیا۔ وہ نرم مسکراہٹ اور خوش اخلاق لہجے کے ساتھ لوگوں سے ملا، مگر اس کے دل میں خواہشوں کا ایک ایسا طوفان تھا جو کبھی تھمتا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سادہ دل لوگ اس کی چالاکیوں کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، لہٰذا اس نے خاموشی سے خود غرضی کے بیج بونا شروع کیے۔ کبھی کسی کا سامان چھپا دیتا، کبھی کسی کی بات غلط رنگ میں پیش کر دیتا۔ لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے اور وہ اجنبی اپنی چالاکیوں سے لطف اٹھاتا۔ لیکن وادی کے لوگ جھیل کے قریب رہتے تھے۔ نہ جانے کس لمحے اجنبی کا اپنا چہرہ جھیل نے اس کے سامنے بدل دیا۔ پانی پر اس کی مسکراہٹ تو وہی تھی، مگر اس کے پیچھے کالے دھوئیں جیسی پرچھائیاں اٹھنے لگی، جیسے کوئی اس کے اعمال کو بے نقاب کر رہا ہو۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، مگر جھیل میں اب اس کا مستقبل بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ وہی چالاکیاں پلٹ کر اس کی طرف آتی ہوئی۔ ہر دھوکہ دو دھوکوں کی صورت میں لوٹتا، ہر جھوٹ کئی جھوٹوں کے سایوں میں بدل کر اس کو گھیرتا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس نے جو بویا ہے اب وہی کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ زیادہ وقت نہ لگا، اس کی سازشیں الٹی پڑنے لگی۔ جب وہ کسی کا سامان اٹھاتا تو خود اس کا کوئی قیمتی سامان کھو جاتا، جسے وہ غلط فہمی میں ڈالتا، خود غلط الزامات کا سامنا کرتا۔ لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے، مگر جھیل اسے سب دکھا چکی تھی۔ بدلے کے بدلہ قدرت نے چپکے سے اس کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ چند دنوں بعد وہ اجنبی وادی چھوڑنے لگا۔ جاتے ہوئے اس نے آخری بار جھیل کی طرف دیکھا۔ اس بار جھیل خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں ایک نصیحت تھی کہ اس دنیا میں ہر فعل کا عکس ضرور ابھرتا ہے، خواہ دیر سے ہی صحیح۔ اجنبی رخصت ہو گیا، مگر اس وادی کے لوگوں نے اس قصے کو ایک خاموش سبق کے طور پر محفوظ کر لیا۔ وہ جان گئے کہ تکبر، فریب اور خود غرضی کا جواب کبھی دعا سے نہیں ملتا، بلکہ قدرت کسی نہ کسی انداز میں وہی لوٹا دیتی ہے جو انسان بانٹتا ہے۔ یوں اس جادوئی وادی میں جو کرو گے وہ پاؤ گا اصول ایک غیر لکھا قانون بن گیا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر جھیل کی تہ تک ہر چیز بدلے کے صفاقی اصول کی گواہ تھی کہ دنیا ایک آئینہ ہے اور آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم جو لوگوں کو دیں گے ہمیں بدلے میں وہی ملے گا۔ اگر لوگوں میں محبت بانٹو گے تو بدلے میں محبت ملے گی۔ اگر لوگوں میں نفرت، بغض اور کینہ پھیلاؤ گے تو بدلے میں کبھی نہ کبھی، چاہے دیر سے ہی صحیح، آپ کو یہی چیزیں واپس ملیں گی۔ تو ہمیں چاہیے ہمیشہ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میں آپ کو یوں ہی اچھی سی کہانیاں سناتی رہوں۔